یکم مئی 1962 کو بغدادی پولیس لائن لیاری کراچی میں ایک سندھ پولیس کے آفیسر خلیل الرحمان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ اس بچے کا نام ظفر اقبال رکھا گیا۔ ظفر اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم پیراڈائز اسکول کھارادر سے اور میٹرک مدرسہ اسلامیہ نمبر 2 کھارادر سے حاصل کی۔ بعد ازاں انٹرمیڈیٹ عبداللہ ہارون کالج سے اور 1983 میں لیاری ڈگری کالج سے گریجویشن کی۔ 18 نومبر 2020 میری زندگی کا ایک خوفناک ترین دن تھا۔ اس دن میں نے اپنے والد صاحب کو کھو دیا۔ ظفر بھائی جو ہے ایک نہایت ہی محبت کرنے والے شفیق انسان تھے۔ ہمارا بھائیوں کی طرح اس طرح تعلق تھا کہ ہمیں اپنے والدین کے بچھڑنے کا اتنا نہیں پتہ چلا۔ ہمارے والد صاحب 2012 میں فوت ہوئے، اس وقت بھی انہوں نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا۔ پھر ہماری والدہ گئی تو انہوں نے ماں باپ دونوں کا پیار ہمیں دیا۔ 1987 میں ایز اے ASI سندھ ریزرو پولیس میں بھرتی ہوئے، جس کو پہلے ایگل اسکواڈ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد 2 کے 3 سال کے بعد ان کا پروموشن ہوا۔ پروموشن کے بعد ان کو بھیجا گیا ٹریفک برانچ میں۔ پہلی پوسٹنگ ان کی کلفٹن میں تھی، پھر دوسری پوسٹنگ کھارادر میں تھی، پھر ایز اے SO سیکشن افسر لسپیلا لگے۔ اس کے بعد سیکٹریٹ میں کافی چوکیوں کے انچارج رہے، TPX وغیرہ میں رہے، یہ سائٹ میں رہے۔ پھر اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ہوا CIA میں۔ CIA میں 6 کے 7 مہینے بعد ان کی فرسٹ پوسٹنگ تھی ایز اے SHO مبینہ ٹاؤن میں۔ مبینہ ٹاؤن کے بعد ان کی پوسٹنگ ہوئی عزیز بٹی میں۔ عزیز بٹی کے بعد مختلف تھانوں میں، مطلب 15 سے 20 تھانوں میں رہے۔ آخری ان کی پوسٹنگ تھی ایز اے SHO سعید آباد۔ پھر اس کے بعد یہ DSP انویسٹیگیشن رہے کلفٹن۔ پھر اس کے بعد SDPO فریئر رہے۔ پھر گئے یہاں پر کیا نام ہے DL برانچ میں، DSP ایڈمن DL برانچ میں۔ یہیں سے تھے کہ مطلب اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، ہزارے کے لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے خدمت کروں۔ میں صبح سویرے اٹھتا، نماز پڑھ کے دیکھتا تو وہ اٹھے ہوئے ہوتے اور اپنی ڈیوٹی کے لیے تیاریاں کر رہے ہوتے تھے۔ ان کو اپنی ڈیوٹی سے، اپنی وردی سے عشق تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنی صحت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ان کے پاس کوئی حاجت مند آ جاتا تو اس کی وہ اپنی جیب سے بھی اس کی مدد کرتے اور اس کا کام کرتے بڑھ چڑھ کر۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی میرے پاس امیر آیا ہے یا غریب آیا ہے۔ انہوں نے اس کا کام فل فورد کیا اور اپنے ماتحت عملے کو بھی کہتے تھے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے تایا ابو لگتے تھے، مگر ہم انہیں کبھی تایا ابو کے نام سے نہیں بلکہ بڑے پاپا بلاتے تھے۔ انہیں اپنے ابو کی جگہ سمجھتے تھے اور ان کی تہہ دل سے عزت کرتے تھے، کیونکہ بابا جی کے بعد وہی ہمارے گھر کے بڑے تھے اور وہی سپہ سالار تھے۔ ظفر اقبال نے 1987 میں سندھ پولیس ایگل اسکواڈ میں باقاعدہ طور پر ASI کے رینک پر اپنی سروس کا آغاز کیا۔ ظفر اقبال کراچی کے کئی تھانوں میں بطور SHO کام کرتے رہے۔ ان میں مبینہ ٹاؤن، عزیز بٹی، بھینس کالونی، سکھن تھانہ، بلدیہ ٹاؤن، جیکسن اور درخشاں پولیس اسٹیشنز شامل ہیں۔ کہ اعلیٰ ہونے پہ بہت زیادہ ہوں۔ میں ان سے چھوٹا ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی مجھے تم نہیں کہا۔ ظفر بھائی کو سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ بچوں کو کسی نہ کسی بہانے سے جب فارغ ہوتے تھے تو بچوں کو اپنے ساتھ گھمانے لے جاتے تھے۔ انہوں نے ملک کے لیے قربانی دی ہے، اس عوام کے لیے قربانی کی ہے، دہشت گردوں کے لیے خاتمے کے لیے انہوں نے کوئی اپنی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میری ایک ہی خواہش تھی، نہ اس کو پیسے سے محبت تھی، نہ کسی اس کی پراپرٹی سے محبت تھی۔ اس کو ایک ہی تھے کہ ہم بھائی اکٹھے رہیں اور میرے گاؤں کے لوگ سارے اکٹھے رہیں اور کسی میں نفرت نہ ہو۔ ان کا یہی کام تھا بس کہ بھئی کوئی مطلب کہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔
ऐसा इंसान, ऐसा शरीफ आदमी सदियों में पैदा होता है। बहरहाल हमें बड़ी कमी महसूस होती है जो नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, खिदमत का पैकर, आसमत, संजीदा शख्सियत का मालिक, जो अब हम में नहीं रहा, दारुल फ़ानी से कूच करके खालिक के हकीकी के पास पहुंच गया, जिसके जाने का बेहद सदमा है। अल्लाह करीम DSP ज़फ़र इकबाल को जन्नत और फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इंतहाई मिलनसार शख्स थे, बेमिसाल थे। क्या कहना ज़फ़र साहब का कि वो कैसे इंसान थे, मुखलिस और एक आजिज़पन की मिसाल थे वो। ज़फ़र इकबाल को गरीबों की मदद और करने वाला और रिश्तों की लाज रखने वाला, दिलों को जोड़ने वाला, इज़्ज़त और एहतराम से पेश आने वाला अच्छा इंसान। वो एक अजीम शख्सियत है जिनकी कमी हमेशा महसूस की जाती रहेगी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ज़फ़र इकबाल की ज़बरदस्त खिदमात के सिले में सिंध पुलिस ने उन्हें बेशुमार एजाज़ों से भी नवाजा, और यही वजह थी कि 2016 में ज़फ़र इकबाल साहब की बेहतरीन कारकर्दगी को सामने रखते हुए DSP रैंक पर प्रमोशन दी गई। बतौर DSP ज़फ़र इकबाल साहब फ्रेट, सिविल लाइंस और कंट्रोल रूम में अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे, और आखिर में DSP क्लिफ्टन ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में तैनात हुए। जी, ज़फ़र भाई के हवाले से अगर हम चाहें तो किताब लिख सकते हैं, और ऐसे आदमी पे किताब लिखी भी जानी चाहिए। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम की एक जो सिलसिला था इंसानी खिदमत का, पहले तो वो बेड़ा उठाया, अपने सर लिया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इस अंदाज से चलते हैं और अपनी जानें छोड़ जाते हैं। आगे बढ़ के फ्रंट लाइन पे जाकर दुश्मनों का, दहशतगर्दों का मुकाबला किया, और इसके लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। वो मेरे वालिद साहब मेरे भाई के हमेशा रोल मॉडल रहे, और वो कहते थे कि मैं अपने वालिद की तरह लोगों के काम आ सकता हूँ, लोगों की खिदमत कर सकूँ। ज़फ़र इकबाल एक फ़र्ज शनास ऑफिसर जो कि अपनी बहादुरी की वजह से जाने जाते थे। ज़फ़र इकबाल नहायत मेहरबान, खुश अखलाक और हमदर्द ऑफिसर थे, और इसी वजह से वो अवामी फ़लाह व बहबूद और सोशल कामों में भरपूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। आपने अपने फ़राइज़ मनसबी के दौरान अनगिनत जराइम पेशा अफराद को पकड़ा और कैफ़े किरदार तक भी पहुंचाया। इसमें कुछ बड़े बदनाम तरीन दहशतगर्द या क्रिमिनल्स भी शामिल थे। एक बंदे को भाई ने गिरफ्तार किया था, उसने 67 मर्डर किए हुए थे और नामचीन आदमी था। तो उसने भाई मेरे को कई धमकियां भी दी, जेल से भी धमकियां इस दुनिया से रुखसत होने वाले दिन भी ज़फ़र इकबाल साहब इंतहाई नासाज तबीयत के बावजूद अपने ऑफिस क्लिफ्टन में मौजूद रहे, और शाम को अपना काम मुकम्मल करके हॉस्पिटल तशरीफ़ ले गए
اور وہیں انتقال ہو گیا۔ ظفر اقبال صاحب کی کل جائیداد، ان کے 5 بھائی تھے جن میں سے ایک بہت پہلے انتقال کر چکے تھے، اور انہوں نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی اپنی جانشینی میں چھوڑا۔ 19 نومبر 2020 کو ڈی ایس پی ظفر اقبال اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ رونق جو تھی ہمارے گھر سے وہ ختم ہو چکی تھی، وہ ختم ہو گئی طاہر ابو کے جانے کے بعد۔ دوسروں کے لیے دل میں ہمدردی رکھنے والے، اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچنے والے۔ ہمارا ایک بہت ہی اچھا بھتیجا تھا، غلام میرے ساتھ بڑا اخلاق بڑا ادب کرتا تھا۔ ظفر اقبال صاحب ایک اچھا انسان تھا، اس کے بعد ایک اچھا پولیس آفیسر تھا۔ میں یہی کہوں گا کہ ظفر اقبال کی شخصیت تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو ایکسپریس کروں، لیکن وہ ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے، اور ان کی جو خدمات کمیونٹیز کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے تھی، خصوصاً کراچی میں بسنے والے خصوصاً ہمارے علاقے کے لوگ، ایبٹ آباد کے لوگ، اور بالخصوصاً پورے ہزارہ ڈویژن اور گلیات کے جتنے بھی لوگ ہیں اور دوسرے علاقوں کے بھی لوگ، تو ان کے دوستوں میں ایک بے شمار ایک وسیع حلقہ احباب تھا، اور ہمیں تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمیں دکھ ہوا ہے ان کا، اور یہ دکھ ساری زندگی رہے گا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی رہی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی وردی کا جائز حق ادا کروں لوگوں کی خدمت کر کے۔ بہت ہی رحم دل قسم کا آدمی تھا، وہ ناجائز تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا ناجائز کیا ہوتا ہے۔ رات کو ہم ان کا ویٹ کرتے ہوتے تھے کہ بھائی کس وقت آئے، تو میں اپنی کھڑکی میں جا کے کھڑا ہو جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں سے اسٹارٹ کروں۔ میں نے پرسنلی آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتا۔ اکثر میں یونیورسٹی جا رہا ہوتا تھا، صبح نکلتا تھا تو باہر دیکھتا تھا کہ میرے والد صاحب میری گاڑی پہ کپڑا مار رہے ہوتے تھے، میری گاڑی صاف کر رہے ہوتے تھے، اور ان کا حلیہ ایسا جیسے بندہ سو کے اٹھتا تھا، شلوار پہنی ہوئی اور صرف بنین میں، اور بالکل گھر کے باہر۔ تو میں بڑا ناراض ہوتا تھا ان سے کہ پاپا یار آپ یہ کیا کر رہے ہو، مطلب خدا کا خوف کرو، برابر میں تھانہ ہے، پولیس والے گزرتے ہیں، لوگ گزرتے ہیں، کیا بولیں گے کیسا بیٹا ہے اپنے باپ سے گاڑی صاف کرا رہا ہے، اور کیسا بیٹا ہے ڈی ایس پی کے لیول کا بندہ ہو کے اور بیٹے کی گاڑی صاف کر رہا ہے۔ میں نے اپنی لائف میں یہ کبھی نہیں دیکھا کہ وہ اپنی گاڑی پہ کبھی کپڑا مارا، لیکن میرے ساتھ ان کی جو محبت تھی میں شاید بیان نہیں کر سکتا۔ سے بے تاشا لگا تو بہت زیادہ کھیلی ہے انہوں نے، کرکٹ شروع میں بہت زیادہ کھیلی ہے، مگر اس کے بعد جب انہوں نے سروس شروع کی تو اس کو خیر آباد کر، مگر ابھی بھی اپنے بچے سے پوچھتے تھے فلاں ٹیم نے فٹ بال بھی بہت کھیلی ہے، ہاکی بھی کھیلی ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے جو گیمیں کھیلی جاتی تھی وہ تو اب نہیں کھیلی جا رہی، مگر میرے بھائی نے ہر گیم کھیلی، چیل کانٹا کھیلا، پٹو گرم کھیلا، کنچے کھیلے ہیں، گلی ڈنڈا بھی کھیلا ہے، ہاکی بھی کھیلی ہے، مگر کوئی گیم چھوڑی نہیں۔ بھائی میرے نے کوئی کام ہمیں کہہ دیا تو جب تک اس کو ہم اختتام تک نہیں پہنچاتے اس وقت ہم کو چین نہیں آتا ہے۔ سوال نیوز کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں ہمیں ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ۔ میں آج میر صاحب کا، فراتر صاحب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ صبر تو وقت کے ساتھ آ ہی جائے گا، مگر میں شاید کبھی انہیں بھلا نہ پاؤں، ظاہر سی بات، والد کون بلا سکتا۔ آخر میں میری آپ سب سے اپیل ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ جہان اچھا بنائے، اور
उनकी कब्र को जन्नत के खूबसूरत बागात में से एक बाग बना। आमीन। जज़ाकल्लाह।